من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ عزیزان ایمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بہترین اور احسن طریقے پر پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو کائنات کا خلاصہ بنایا ہے کہ ساری کائنات کا نچوڑ انسان ہے۔ اس پوری کائنات کا خرچ انسان کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے اور پوری مخلوقات انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سب کے سب انسان کی حضوری میں ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کتنا قیمتی ہے کہ انسان کے لیے ساری موجودات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، تو وہ انسان کس قدر قیمتی ہے۔ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس دنیا کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ اس دنیا میں انسان کمالات انسانی کو حاصل کرے، تاکہ ان کمالات کا حصول اس کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکے۔ اگر اس نے اپنے گوہر وجود کی صحیح تربیت کی، جس طرح سے جسم انسانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، زبان سب چیزیں دے کر بھیجا ہے، اسی طرح سے جو روح انسانی ہے اس روح انسانی کو بھی بینا اور شنوا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ روح انسانی کے بھی اپنے پیر ہوں، ہاتھ ہوں، زبان ہو، آنکھ ہو، ناک ہو، ساری چیزوں کی ضرورت ہے روح انسانی کو بھی، تاکہ وہاں جب محشور ہو تو یہ نہ کہیں کہ پروردگار کیوں تو نے مجھے اندھا محشور کیا ہے، ہم تو دنیا میں آنکھ رکھتے تھے، کیوں ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہے، ہم تو جو ہے دنیا میں سنتے تھے، ہمیں کیوں جو ہے یہاں بہرا خلق کیا گیا ہے۔ تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ تم نے صحیح معنوں میں اپنی تربیت نہیں کی تھی، تم نے اپنی آنکھ اور ناک نہیں بنائی تھی، جس کی وجہ سے یہاں تم اندھے اور گونگے اور بہرے محشور ہو رہے ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں جب انسان بن کر جہاں سے آنا چاہیے تھا، وہاں سے تم نے اپنے لیے یہ تمام چیزیں لے کر نہیں آئے، اس کی صحیح پرورش تم نے نہیں کی، تم واقعی انسان کامل نہیں بن سکے۔ یہ جو مقام ہے بہشت میں، یہ انسان کامل کے لیے بنایا گیا ہے۔ بہشت مشتاق ہے انسان کامل کی، جو انسان کامل ہے اس کی بہشت مشتاق ہے۔ وہاں سارا انتظام کیا گیا ہے، یہاں سے جو لوگ وہاں پہنچنے والے ہیں ان کے لیے وہاں پورا انتظام کیا گیا ہے۔ جس طرح سے بچہ یہاں جب آ رہا تھا تو اس کے لیے ماں کی گودی کو تیار کیا جا رہا تھا، اس کے سینے میں دودھ آمادہ کیا جا رہا تھا، یہ ساری چیزیں جو یہاں تیار کی گئی تھی کہ بچہ ماں کی آغوش میں آنے والا ہے، تو مامتا پہلے سے جو ہے انتظار دیکھ رہی تھی۔ تو یہ جو انتظام یہاں بچے کے آنے سے پہلے ہو رہا تھا، تو ویسے ہی انتظام ہمارا وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو بہشت مشتاق ہے ہماری، بہشت انتظار کر رہی ہے کہ بہشتی آنے والے ہیں، جنتی لوگ آنے والے ہیں،
تو جنت انتظار دیکھ رہی ہے جنتیوں کا۔ تو اگر کوئی انسان جنتی یہاں نہ بن سکے تو آپ بتائیے کہ وہ لوگ جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنتی ہی تو جنت میں جائے گا، اور انسان اپنی جنت کو ساتھ لے کے جائے گا، جتنی جنت اس نے بنائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ صاحب ابھی مرنے سے پہلے کہتے ہیں تو بہشتی ہیں، یہ تو جنتی ہیں، کہتے ہیں یہ اس وقت جنتی ہیں، تو اس وقت تو جنت میں گئے نہیں ہیں، تو پھر جنتی کیسے ہوئے؟ تو گویا اسی دنیا میں وہ اپنے لیے جنت بناتے ہیں۔ جتنی جنت انہوں نے اپنے لیے بنائی ہے، جیسی بنائی ہے ویسی ہی بنی ہوئی جنت میں وہ لوگ وہاں رہیں گے، اپنے اعمال کی بنائی ہوئی بہشت میں وہ لوگ وہاں رہیں گے۔ تو اب کس قدر یہ مسئلہ اہم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی جوان یہ ہمت نہ کرے، مقامات عالیہ تک، مقام محمود تک پہنچنے کی اگر کوئی انسان کوشش یہاں نہیں کرے، اور جوان اگر ہمت سے کام نہ لے، حوصلے سے کام اگر جوان نہیں لیتا ہے، تو پھر وہ بہشت کے قابل کیسے بن سکتا ہے؟ اپنے کو بہشتی بنانے کے لیے، اپنے کو جنتی بنانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، قد و کاوش کرنا پڑے گا۔ جو لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مقام محمود تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے شبوں میں، رات کے سناٹے میں اٹھ کر نماز شب پڑھے اور اللہ سے راز و نیاز کرے، رات ذکر الہی میں گزارے، تاکہ اسے وہ مقام عطا ہو سکے جو مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ تو جو مقامات ہیں وہ مقامات دنیا میں انسان اپنی محنت سے، اپنے کوشش سے، اپنے حوصلے سے، اپنی ہمت سے، اپنی جواں ہمت سے وہ ان منزلوں کو طے کرتا ہے، ان منازل تک پہنچتا ہے۔ جو جس کے پاس جتنی ہمت رہے گی، جتنا حوصلہ رہے گا، وہ اتنا ہی آخرت کما سکے گا۔ جس طرح سے دنیا کمائی جاتی ہے، کوشش کرنا پڑتا ہے، صبح اٹھنا پڑتا ہے، دفتر جانا پڑتا ہے اور محنت کرنا پڑتا ہے، پسینہ ٹپکانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر جو ہے وہ دنیا میں انسان دولت کما سکتا ہے۔ تو جو شخص دنیا میں دولت نہیں کما سکتا ہے، وہ شخص دنیا میں رہ کر آخرت کیسے کما سکتا ہے؟ جبکہ دنیا کمانا آسان ہے، آخرت کمانا بہت مشکل کام ہے۔ تو جس طرح سے اپنے زندگی کے مستقبل کے لیے انسان اتنی قد و کاوش کرتا ہے، اتنی زحمت برداشت کرتا ہے، دنیا کے مقامات کو حاصل کرنے کی جب اتنی جستجو کرتا ہے، تو پھر اسے آخرت کے کمالات کی کیوں جو ہے فکر نہیں ہوتی ہے؟ کیا آخرت یوں ہی مل سکتی ہے؟ کیا جنت یوں ہی مل سکتی ہے؟ ابدی زندگی کی راحتیں کیا اتنی آسانی سے مل سکتی ہیں؟ نہیں مل سکتی۔ جب نہیں مل سکتی تو پھر انسان کیوں وقت ضائع کر رہا ہے؟ اسے کیوں جو ہے وہ ہمت و حوصلے سے کام نہیں لیتا؟ کیا کوئی جوان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے مگر نہیں رکھتا ہے؟ کیا کوئی جوان نماز شب نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اتنا حوصلہ اس کے اندر نہیں ہے؟ کیا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا وہ رکوع نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے؟ لیکن نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جنت تو بہانے سے مل جاتی ہے۔ تو جنت بہانے سے ملتی ہے، یہی نظریہ غلط ہے۔ جنت بہانے سے نہیں، بہا سے ملتی ہے۔ جنت قیمتی چیز ہے، وہ قد و کاوش سے ملتی ہے، محنت و مشقت سے ملتی ہے۔ جنت کمانی پڑتی ہے، جنت بغیر کمائے کے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہی جوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں جب جوانی میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور انسان بڑھاپے میں کوشش کرتا ہے بہشتی بننے اور جنتی بننے کی، تو پھر وہ نہیں بن سکتا ہے۔
مشکل ہوتی ہے اس کے لیے۔ 40 برس گزر جانے کے بعد جب عادتیں پختہ ہو جائیں تو پھر ان عادتوں کو بدلنا کسی ایک ضعیف انسان کے لیے، اور جب کہ حوصلے دم توڑ چکے ہیں اور جوانی گزر چکی ہے، بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد جب قدم لڑکھڑا رہے ہوں، کھڑا ہونا مشکل ہو، جھکنا مشکل ہو، جہاں رکوع مشکل ہو جائے، جہاں سجدہ مشکل ہو جائے، کہ جہاں اٹھنے کا حوصلہ نہ ہو، تو اس وقت انسان کیسے عبادتیں کر سکتا ہے، کیسے ریاضت کر سکتا ہے، کیسے راہ طریقت پر چل سکتا ہے، کیسے قرب الہی حاصل کر سکتا ہے، کیسے اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے بڑھاپے میں۔ اگر جوانی اس نے غلط راستے پر گزار دی تو پھر بڑھاپا کس طرح سے کسب فیض کر سکتا ہے؟ جبکہ اگر کوئی انسان بوڑھا ہو جائے جھوٹ بولتے بولتے اور بری عادتیں کے ساتھ اگر کوئی بوڑھا ہو جائے، تو آپ یہ بتائیے کہ ان بری عادتوں سے چھٹکارا پانا کسی جوان کے لیے، کسی ضعیف کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جوانی میں کتنی آسانی ہوتی ہے اپنی عادتوں کو بدلنے میں اور صحیح عادتوں کو اپنانے میں۔ جو جوان کر سکتا ہے وہ ضعیف نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے انسانی زندگی میں جوانی آتی ہے، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جوش آتا ہے، جذبے جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں، تو اس طرح سے انسان کے احساسات پروان چڑھنے لگتے ہیں، جذبات ابھرنے لگتے ہیں، انسان کی ہمت و حوصلہ جو ہے وہ شباب پر ہوتا ہے۔ اسی لیے شباب کہا جاتا ہے۔ شباب اور شاب جو ہیں، یہ جو دو لفظیں ہیں، یہ دو لفظیں شاب اور شباب، یہ وہ دو لفظیں ہیں کہ جو جوانی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جوان کو شباب کہا جاتا ہے، دور شباب، دور جوانی، یہ انسان کی عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جو درمیانی حصہ ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی حصہ ہے، جس کے لیے یہ بچپنا آیا تھا، یہ بچپن کا دور آیا تھا تاکہ انسان جوان ہو سکے۔ آہستہ آہستہ حوصلے بڑھائے گئے تھے تاکہ انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ سکے اور جوان بن کر ان صفات کو کسب کرنے میں کمر ہمت کسے، ہر روز ہر دن ایک اخلاقی پہلو کو اپنانے کی کوشش کرے اور اپنے اندر پائے جانے والی کوتاہیوں سے جنگ لڑے، تو جوان ہی ہے جو جنگ لڑ سکتا ہے۔ شیاطین سے جنگ لڑنا، اپنے جذبات سے جنگ لڑنا، اپنے احساسات سے جنگ لڑنا، اپنی نفسانی خواہشات سے جنگ لڑنا، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں سے مقابلہ کرنا، یہ جنگ آسان نہیں ہے، یہ اندرونی جنگ ہے، یہ پہلوان ہی یہ جنگ جیت سکتا ہے، کمزور لوگ یہ جنگ نہیں جیت سکتے، اس کے لیے بلند ہمت حوصلوں کی ضرورت ہے۔ یہ وہ حوصلے ہیں کہ جو آسانی سے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، وہی لوگ حاصل کرتے ہیں کہ جو واقعی معنوں میں جوان ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو عمر والی جوانی ہے جس کو شاب اور ہم شباب کہتے ہیں۔ یہ جو شاب اور شباب کہتے ہیں، یہ وہ لفظ ہیں عربی کی کہ جو انسان کی عمر پر دلالت کرتی ہیں، کہ ایک انسان جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، بچپن کا دور گزار کر جب وہ جوان ہوا تو اسے شباب کہتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان جوان ہو لیکن اس کے حوصلے پست ہوں، جوان ہے لیکن اس کے پاس اس کی ہمت جوان نہیں ہے، اس کا حوصلہ جوان نہیں ہے، وہ جوان مرد نہیں ہے، مردانگی اس کے پاس نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے اس کے پاس، یعنی آثار جوانی اس کے پاس نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو جوان تو ہے، عمر کے حساب سے جوان ہے، لیکن حوصلے جوان نہیں ہوئے، ہمت جوان نہیں ہوئی، قدرت اس کے پاس نہیں ہے، ہمت اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوان مرد نہیں ہے۔ جوان ہے لیکن جوان مرد نہیں ہے، مردانگی اس کے پاس نہیں پائی جاتی ہے۔ تو جس کے پاس مردانگی
پائی جاتی ہے اس کو عربی میں فتح کہتے ہیں۔ اکثر لوگ فتح کا معنی بھی جو ہے وہ جوان کا کرتے ہیں، جیسے امیر المومنین کے لیے ارشاد ہوا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح کوئی جوان نہیں ہے۔ تو یہاں جوان کا معنی شباب والا جوان نہیں ہے، فتح اور ہے شباب اور ہے، شاب اور ہے فتح اور ہے۔ شاب اور شباب عمر والی جوانی ہے، لیکن فتح عمر والی جوانی نہیں ہے، بلکہ یہ حوصلے اور ہمت والی جوانی کا نام ہے، یعنی بلند حوصلہ رکھنے والے، مردانگی رکھنے والے۔ ہو سکتا مردانگی رکھنے والے جوان نہ ہوں، بلکہ عمر کے حساب سے عمر رسیدہ ہوں، بوڑھے ہوں، لیکن انہیں فتح کہا جا سکتا ہے، انہیں جوان مرد کہا جا سکتا ہے۔ جیسے سورہ کہف میں ہے کہ چند جوان مردوں نے یہ حوصلہ دکھایا، تو لوگ اصحاب کہف کو جوان بچے سمجھتے ہیں، جبکہ وہ جوان بچے نہیں تھے، بلکہ وہ عمر رسیدہ لوگ تھے، تجربہ کار لوگ تھے، انہوں نے دنیا دیکھی تھی، انہوں نے اچھے برے سرد گرم حالات کو دیکھے تھے، وہ لوگ عمر رسیدہ لوگ تھے۔ اصحاب کہف وہ تجربہ کار لوگ تھے، یعنی 18-20 سال کے جوان نہیں تھے، تازہ جوان اور نوجوان نہیں تھے، بلکہ وہ عمر رسیدہ بھی لوگ تھے، لیکن انہیں قرآن مجید نے شاب اور شباب نہیں بلکہ انہیں فتح کے نام سے یاد کیا ہے کہ وہ جوان مرد تھے، جوان حوصلہ رکھنے والے لوگ تھے۔ روایات میں لفظ شباب بھی استعمال ہوا ہے، لفظ فتح بھی استعمال ہوا ہے، جیسے امام حسن و امام حسین کے لیے کہا گیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو یہاں شباب جو استعمال ہوا ہے وہ جوان، عمر والے جوان کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے فتح، یہ جوان مرد کے لیے استعمال ہوا۔ ایک لفظ جو شباب کا ایک لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام جناب مریم کے سامنے متمثل ہوئے تو اس وقت کہا گیا کہ جناب مریم نے ایک جوان کو دیکھا، تو وہ جوان جو ہے وہ عمر والا جوان تھا، یعنی سن والا جوان۔ فتح یہ بھی روایت میں آیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یہاں فتح جو آیا ہے وہ جوان مرد کے معنی میں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون ہو مگر جوان مرد ہو، ضعیف ہو خاتون مگر جوان مرد انہیں بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مردانگی جو ہے وہ مرد ہی کا حصہ نہیں ہے، عورتوں کے اندر بھی مردانگی پائی جاتی ہے۔ عورتوں کے اندر بھی بہت سارے مرد ہوتے ہیں، ان میں مردانگی نہیں ہوتی ہے نا، لیکن بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر تو عورت ہے لیکن مردانگی پائی جاتی ہے، یعنی وہ حوصلہ ان کے جوان ہیں، ان کے اندر جو ہے جوانی کے احساسات پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہمارے جوان جو ابھی جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھے ہیں انہیں جوان مرد بننے کی ضرورت ہے، انہیں فتح بننے کی ضرورت ہے۔ تو فتح بننے کے لیے پھر قدرت کی بھی ضرورت ہے، حوصلے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمت و حوصلے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکیں۔ بچپنا در حقیقت حوصلوں کی جوانی کا دور ہے، جہاں پر انسان کوشش کرتا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جوان بنے۔ تو جوان بننے کے لیے اس کے جو ہے ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں، اس کے پیر میں طاقت آنے لگتی ہے، قدرت بڑھنے لگتی ہے تاکہ وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں۔
بچپن کا اپنا ایک الگ دور ہے. اگر صحیح معنوں میں انسان بچپن کو سنبھال لے تو پھر جوانی کو سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے. اگر انسان جوانی کو اچھی طور پہ سنبھال لے تو بڑھاپے کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا. اگر اس نے بچپن کو نہیں سنبھالا ہے، غلطیاں بچپن میں اگر ہو گئی ہیں، تو پھر جوانی اس کو دھونے میں، ان غلطیوں کو صاف کرنے میں لگ جائے گی. اس طرح سے اس کی جوانی میں وہ کمالات حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا جو غلطیاں اس نے بچپن میں کی ہیں. لہٰذا بچپن کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اگر بچپن میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، تو وہ جو ابتدائی غلطی ہوتی ہے، اور بچہ چونکہ بچپن میں جو ہے پہچان لیا جاتا ہے، بچہ بچپن ہی میں جان لیا جاتا ہے کہ یہ کیا بننے والا ہے. اس کے جو ہے جو نقوش ہے، وہ عمارت کا جو نقشہ ہے وہ بچپن ہی میں ترسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تصویر بننی شروع ہو جاتی ہے، اور جاننے والے جان لیتے ہیں. عام نظر سے دیکھنے والے شاید نہ پہچان سکیں. یہ بات سبھی لوگ کہتے ہیں کہ بچہ بچپن سے جانا جاتا ہے. ویسے علامہ شعرانی کا بھی یہ قول ہے کہ بچپن طے کرتا ہے جوانی کو، کہ بچپن میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کیا بننے والا ہے. تو لہٰذا بچپن کی حفاظت کرنا بھی نہایت ضروری ہے، تاکہ وہ مشکلات کا شکار نہ ہو. جو بچپن میں جو کچھ بھی پراکندگی ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، اس کے تمام جو ریشے ہیں وہ آخر تک جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے. یہاں تک کہ جوانی میں جو خواب انسان دیکھتا ہے وہ بھی بچپن کے دیکھے ہوئے نقوش اس کو آپ پیچھا کرتے رہتے ہیں، اور بڑھاپے تک وہ عادتیں جو بچپن میں تھیں وہ دور ہونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ریشے کی طرف لوٹ کے جاتی ہے، اس بچپن کی طرف لوٹ کے جاتی ہے. تو جوانی در حقیقت بچپن کا ایک دور جو گزرا ہے، اس دور کے نقوش کی عکاسی کا نام ہے. وہ تصویریں جو بچپن میں اس کے ذہن میں رہ گئی تھی، وہ جوانی تک اس کا پیچھا کرتی ہوئی آتی ہیں. جن لوگوں نے بچپن کو سنبھال لیا ہے ان کے لیے جوانی کو سنبھالنا آسان ہے. جن لوگوں نے جوانی کو ضائع کر دیا ہے انہیں اب بڑھاپا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑھاپے کو سنبھالنا یہ بھی بہت مشکل کا. ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے بوڑھے ہو گئے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنے بوڑھے ہو گئے ان کو جو ہے ابھی تک یہ عادتیں ان کے اندر جا نہیں رہی ہیں. یہ بوڑھے ہو گئے ہیں مگر ابھی تک دیکھیے یہ ایسے ہی ہیں. تو بوڑھے ہو گئے لیکن بغیر ریاضت کے بوڑھے ہو گئے، یعنی عمر کے حساب سے بوڑھے ہو گئے، لیکن حقیقت میں یہ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں. ان کا بچپن ابھی گیا نہیں ہے. یہ صبیان العقول ہے، ان کا بچپن ختم نہیں ہوا ہے. تو بڑھاپے کو سنبھالنا اور بھی زیادہ دشوار ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جوانی کو سنبھالنا مشکل ہے تو بڑھاپے کو بھی سنبھالنا مشکل ہے. اگر جوان جوانی کو نہ سنبھال سکا تو یہ وہی تو بوڑھا ہے جو کبھی جوان تھا، اور اس نے جوانی کو نہیں سنبھالا ہے تو اب یہ بڑھاپے کو کیا سنبھالے گا. لہٰذا بغیر جوانی کو سنبھالے بڑھاپے کی منزل پہ قدم رکھ دیا تو اب یہ بڑھاپا اس کے لیے جو ہے ایک بوجھ بن جاتا ہے. اس بڑھاپے کو اٹھانا اس کے لیے نہایت ہی سنگین ہو جاتا ہے. اگر جوان چاہتا ہے کہ اپنے بڑھاپے کو آرام سے گزارے، اپنے مستقبل کو اگر جو ہے صحیح معنوں میں اس کی حفاظت کرنی ہے اور آرام سے اگر بڑھاپے کو گزارنا ہے تو جوانی میں زحمت کرنا پڑے گا، جوانی کو صحیح معنوں میں گزارنا پڑے گا تاکہ اس کا بوجھ بڑھاپے پہ نہ پڑے. کیونکہ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں جوان کہ بچپن
میں اگر آپ نے زحمت نہ کی ہوتی تو جوانی آپ کے لیے بوجھ بن جاتی۔ تو جوانی کو چاہیے کہ بچپن کا شکریہ بجا لائے کہ بچپن میں اس وقت جب ہمارا ذہن جب کچا ذہن تھا، جب ہماری ہڈیاں کمزور تھیں، اس وقت جب ہم ہوش میں نہیں آئے تھے، اس وقت ہم نے جو چیزیں سیکھ لیں، جو پڑھ لی، جو سمجھ لی، جو غور و فکر کر لیا، وہ آج جوانی میں کام آ رہا ہے۔ جوانی کو وہ بوجھ جھیلنا نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ بچپن نے جوانی کی مدد کی تھی۔ اگر بچپن جوانی کی مدد کرے تو جوانی آسانی سے گزر سکتی ہے۔ یعنی بچپن نے فاؤنڈیشن بنایا، بنیادیں مضبوط کی، اب جوانی کی دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں۔ جب جوانی کی کھڑی ہو جاتی ہیں تو پھر بڑھاپے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر بڑھاپے کو جو ہے صرف رنگ و روغن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، عمارت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر جوانی میں عمارت تعمیر نہ کی جائے تو پھر بڑھاپا تعمیر نہیں کر سکتا ہے عمارت کو۔ اب اگر ایسا کوئی بوڑھا ہو کہ جس نے جوانی کو بھی نہیں سنبھالا اور جس نے بچپن کو بھی نہیں سنبھالا، ایسا کوئی بوڑھا ہو تو اس کے لیے تو نہایت دشواری ہو جائے گی۔ اس کے لیے تو اس کا بڑھاپا تو بہت اس کے لیے دشواریاں لے کر آئے گا، بہت زحمتیں اس بڑھاپے کو جھیلنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ بوڑھوں پہ رحم کھاؤ، بوڑھوں پہ ترس کھاؤ، تم بھی بوڑھوں کو سہارا دو، کیونکہ بوڑھے دل شکستہ ہوتے ہیں۔ بوڑھے جو ہے وہ افسردہ خاطر ہوتے ہیں، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ جوانی میں ان کا شیشہ وجود کرچی ہو گیا تھا، آج ان کرچی شیشوں کو جوڑنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ جو کانچ ٹوٹ کے بکھر گئی تھی، کرچی ہو گئی تھی، ریزہ ہو گئی تھی، ان بکھرے ہوئے شیشوں کو جوڑ کر آئینہ بنانا یہ بڑھاپے کے لیے نہایت دشوار ہے۔ بڑھاپا جوانی کا افسوس کرنے میں گزر جاتا ہے کہ کاش اور کاش اور کاش کہ ہم جوانی میں سنبھل گئے ہوتے، کسی نے جوانی میں ہمیں سمجھا دیا ہوتا، کوئی ہاتھ ہمارا پکڑا ہوتا تو آج بڑھاپا اس طرح سے سرگرداں نہ ہوتا، بڑھاپا اس طرح سے ذلیل و رسوا نہ ہوتا، بڑھاپا اس طرح سے پریشان نہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بوڑھے ہیں جو فادر کہلاتے ہیں، قوم کے بزرگان ملت کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بوڑھے کا بڑھاپا انہیں رسوا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جوانی میں ریاضت نہیں کی، جوانی میں انہوں نے محنت نہیں کی، جوانوں میں انہوں نے مشقت نہیں کی۔ اگر چونکہ انہوں نے جوانی میں محنت کر لی ہوتی، ریاضت کر لی ہوتی، جیسا جوانی کا پیسہ بڑھاپے میں کام آتا ہے، جوانی کی کمائی ہوئی دولت بڑھاپے میں کام آتی ہے، جیسے جوانی کی گاڑیاں، بنگلے بڑھاپے میں کام آتے ہیں، اسی طرح سے جوانی کی ریاضت، جوانی کی اطاعت، جوانی کی عبادت اور جوانی میں نیک خصلتوں کے لیے، نیک صفات کے لیے جوان نے کمر ہمت اگر باندھی ہوتی اور اپنے ارادوں کو اگر مضبوط کیا ہوتا، اپنے حوصلوں کو اگر مضبوط کیا ہوتا، بیجا آرزوں اور خواہشوں کا شکار نہ ہو گئے ہوتے اور جوانی کو ضائع نہیں کیا ہوتا اور اس کی صحیح معنوں میں حفاظت کی ہوتی اور اپنے اخلاق کو سنوارا ہوتا، اپنے کردار کو نکھارا ہوتا، تو پھر بڑھاپا اس کا فائدہ اٹھاتا، بڑھاپے کو جو ہے سہارا ملتا۔ اگر جوانی کی عادتیں، جوانی کی ریاضت، جوانی کی اطاعت، جوانی کی عبادت، اب اگر وہ نماز کے لیے اٹھ نہیں پا رہا ہے بوڑھا، لیکن جوانی میں اٹھا کرتا ہے، تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اس کو جو ہے ثواب ملے گا، اور جو اٹھ نہیں پا رہا ہے اس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ جس طرح سے پینشن ملتی ہے، جس طرح سے وظیفہ ملتا ہے، جوانی کی محنت کا وظیفہ بڑھاپا کھاتا ہے، اسی طرح سے اگر جوانی میں کسی انسان نے ریاضت کی، عبادت کی، اطاعت کی اور سر تسلیم خم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور
बुरी आदतों से जंग लड़ी, अच्छी आदतों को अपनाया, तो ऐसी सूरत में ये जवान मर्दी जो उसने हासिल की थी ये उसके बुढ़ापे में काम आने वाली है। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि जवानी किस कदर कीमती चीज़ है कि अगर जवानी को अगर सही मानों में संभाल लिया जाए तो वो बचपन का जुबरान भी कर सकता है। जवानी बचपन का जुबरान भी कर सकती है, मुस्तक़बिल को संवार भी सकती है, और ख़ुद जवानी एक ऐसी ताकत का नाम है कि जो माजी और मुस्तक़बिल के दरमियान की वो ताकत का नाम है कि जो बचपन और बुढ़ापा दोनों को संभाल सकता है। इसीलिए जवानी को जवानी कहा जाता है, इसीलिए शबाब को शबाब कहा जाता है कि शबाब में हौसले शबाब पर होते हैं, हिम्मत शबाब पर होती है, और दुश्मनों से लड़ने की ताकत शबाब पर होती है। जिहाद अकबर, जिहाद असग़र सब जवान कर सकते हैं। बुढ़ापे के लिए जिहाद असग़र भी मुश्किल है, जिहाद अकबर भी मुश्किल है, और बचपन तो जंग नहीं लड़ सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान जवान हो। तो जवान अपनी उम्र के हिसाब से जवान होता है, लेकिन फ़तह जो बनता है हौसले की वजह से फ़तह बनता है। तो हमें जवानी में फ़तह बनना है ताकि बुढ़ापे में भी फ़तह कहलाए, बुढ़ापे में भी जवान मर्द कहलाए। कितने ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे तारीख़ में कि एक मरतबा जो है एक कारवान आ रहा था जंग से, हुज़ूर ने कहा तुम अभी जिहाद असग़र से आ रहे हो, जिहाद अकबर तुम्हारे लिए बाकी है। और उस जवान का वाक़या भी आपने सुना कि पूर्णिया वली का वो वाक़या कि जहाँ पर कुश्ती लड़ने के लिए पहलवान आ गया, और आने के बाद एक जो मुकाबिल में जो पहलवान था उसकी बुढ़िया माँ आके पूर्णिया वली से कहती है कि तुम बहुत ताकतवर पहलवान हो, मेरा बेटा कमज़ोर है, तुम्हारे सामने वो ढेर हो जाएगा, अगर वो ढेर हो जाए, हार जाए तो मेरा आज़ूखा कैसे चले, मेरी भूख कैसे मिटेगी। वो मैदान में लड़ता है तो हमारा घर चलता है। पूर्णिया वली थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि कब करूं तो क्या करूं। एक तरफ हज़ारों का मजमा ख़वातीन खड़ी हुई तालियां बजा रही होंगी, और जब मैं मैदान में हार जाऊंगा तो किस तरह से जुमले कसे जाएंगे, क्या मेरी पोजीशन खाक में मिलेगी, मेरा नाम, मेरा मकाम, मेरा मर्तबा खाक में मिल जाएगा। एक तरफ ये, एक तरफ एक बुढ़िया माँ की फरियाद कि बेटा तुम तो बड़े पहलवान हो, तुम तो ज़ेर कर दोगे मेरे बेटे को, लेकिन मेरा आज़ूखा कैसे चलेगा। पूर्णिया वली ने कहा माँ तुम परेशान ना होना कि मैं इस मैदान में खुद हार जाऊंगा तुम्हारे बेटे को जिताने के लिए, ताकि तुम्हारा घर चल सके। तो जब कुश्ती का मैदान में जब दोनों पहलवान आए, तब पूर्णिया वली ने देखा कि ये कमज़ोर पड़ रहा है। ख्याल आ रहा था कि इसे पटक दूं। फिर बुढ़िया का वो चेहरा सामने आया कि पूर्णिया वली ये बता कि अगर तूने ज़ेर कर दिया तो फिर मेरा आज़ूखा कैसे चलेगा। अब ये वो मकाम था कि जहाँ जवानी जवान मर्दी में तब्दील होने वाली थी। तो लिहाजा उस वक्त उसने अपने आप को ढीला कर दिया, अपने आप को उसके हवाले कर दिया कमज़ोर पहलवान के, और उस कमज़ोर पहलवान ने पूर्णिया वली को ऊपर उठा दिया, और वहाँ से जब पटकने लगा तो सारी दुनिया इस कमज़ोर पहलवान पर तालियां बजा रही थी, और पूर्णिया वली ने की आँखों पर से पर्दे हटे, और उसने उसी वक्त ये देखा कि मलाइका खड़े हुए उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, दुनिया वाले उसकी मजम्मत कर रहे हैं, और आसमान के फरिश्ते उसके लिए शाबाशी दे रहे हैं। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मैदान में कामयाब हों जो जवां मर्दी का मैदान है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।